يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اچھا، ان سوشل میڈیا کا ایک نقصان عبادتوں میں ریاکاری۔ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی فون دیتے ہیں، کعبے کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں، ذرا مجھے فوٹو پکڑیے گا جی، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے بھیجتا ہے کہ میں کعبے کے سامنے۔ کس لیے ہاتھ اٹھائے؟ دکھانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں۔ طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے جو ہے سیلفی بھیج رہا ہے، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے جی؟ اور کتنے ایسے دعوت کا کام کرنے والے نعوذ باللہ آج کے ان وسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا۔ سلف صالحین کا جو طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو شہرت سے بھاگتے تھے کہ میرا نام مشہور نہ ہو جائے، میری باتیں ریکارڈ نہ کریں۔ منع کرتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، میری باتوں کو لکھو، میری باتوں کو مت لکھو۔ لیکن آج اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے جتنے وسائل، تقریر کرتا ہے تو تقریر 5 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن 15 منٹ اس کا انٹروڈکشن ہوگا، اسپیکر کا انٹروڈکشن 15 منٹ، اور حضرت فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور کیا کیا نعوذ باللہ آسمان اور زمین کے خلا میں ملاتے ہیں لوگوں کی تعریف میں۔ تصویریں اتنی آسان ہو گئی، جبکہ شریعت نے تصویروں کے بارے میں بڑی سختی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم اس میں روح پھونکو۔ علماء نے ضرورت کے لیے تصویر استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن آج الٹا ہو گیا ہے۔ ہر چیز کی تصویر، ہر فنکشن کی تصویر، بیوی بچے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کسی کی تمیز نہیں، سب کی تصویر کھینچتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ حد ہو گئی۔ اسٹیٹس جو ہوتا ہے، اسٹیٹس میں کیسی چیزیں ڈالتے ہیں؟ گانے بجانے کے، نعوذ باللہ جو پروگرام کرتے ہیں ناچنے کے، گانے کے، وہ پروگرام شادیوں کے موقع پر اپنے اسٹیٹس میں ڈالا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن صرف ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو برائیوں کو علی الاعلان سب کے سامنے کرتے ہیں، برائیوں کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو برائیوں کو کر کے فیس بک میں ڈالنا، واٹس ایپ میں بھیجنا، یہ کیا ہے؟ برائیوں کا اعلان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان آج کے جو وسائل ہیں اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، بہت بڑا نقصان، امت کے بڑے بڑے مسائل میں ہر آدمی بات کرنے لگتا ہے، فتوے دینے لگتا ہے۔ علماء جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بات کرنے میں کہ کیسی بات کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، آج بڑی آسانی سے ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ یہ بردرز کا فتنہ، جن کو عربی نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، آج جو ہے علماء کا مقام نہیں رہا، اور یہ بردرز اپنے طور پہ جو ہے جو بتاتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنی لڑکیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ آج کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہی سوشل میڈیا ہے۔ اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میری بیٹی پر میرا بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، یہ لوگ جوانی کے جذبات میں آ کر جو غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، وہ مستقبل اپنا برباد کرتے ہیں، اپنی قوم کا نام برباد کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔